مفتی یوسف کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی یوسف دہلوی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ جانے والا ہر ایک لمحہ دیتا ہے پیغام، جانے والا ہر ایک لمحہ دیتا ہے پیغام۔ ہر شے فانی اس دنیا کی، ہر شے فانی اس دنیا کی، باقی تیرا نام مولا۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ تو خالق ہے مالک مولا، تو رحمان رحیم، تو خالق ہے مالک مولا، تو رحمان رحیم۔ ساری صفات میں واحد غالب، ساری صفات میں واحد غالب، تیری ذات کریم مولا۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ صحرا میں تو ہے، گلشن میں تو پھر بھی ہے لامکاں، صحرا میں تو ہے، گلشن میں تو پھر بھی ہے لامکاں۔ ہے قلب مومن تیرا ٹھکانہ، ہے قلب مومن تیرا ٹھکانہ، شہرگ سے زیادہ قریب مولا۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ ہر ذرہ ہے محو ثنا اللہ تیرے حضور، ہر ذرہ ہے محو ثنا اللہ تیرے حضور۔ تیری عطا کا ساتھ رہے تو، تیری عطا کا ساتھ رہے تو، ہو جائے غم دور مولا۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ
हम्द सराहे असजद तेरा देना शर्फ़े क़बूल। हम्द सराहे असजद तेरा देना शर्फ़े क़बूल। माफ़ी अता कर देना हमको, माफ़ी अता कर देना हमको, हो जाए अगर भूल मौला। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्ला हू। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्ला हू। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्ला हू। ला इलाहा इल्ला हू। ला इलाहा इल्ला हू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अनस कलामुल्लाह की तलबा की हौसला अफजाई भी करते रहे तमाम हजरात। इन्होंने रात दिन मेहनत के बाद ये तैयारी की है। इनकी हौसला अफजाई होगी तो इंशाअल्लाह और ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा इनकी तालीम में तरक्की होगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली गुलामुन व क़द बलगनियल किबरु व इम्रअती आक़िर। قال كذلك الله يفعل ما يشاء। قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. صدق الله العظيم. अल्लाह ताला हम में से हर एक को कुरान मजीद को इंतहाई हसीन अंदाज में पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, कलामुल्लाह का हक अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। इनके बाद मदरसे के सबसे नन्हे तालिब इल्म मोहम्मद हमदान को दावत देते हैं, वो भी आपके सामने कलामुल्लाह की तिलावत पेश करें। उसके बाद हुज़ैफा
ان کے علم میں عمل میں خوب برکت کرو۔ ان کے بعد میں سمرہ خانم کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے اور وضو کے فرائض سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فوائد وضو چار ہے، ان کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ نمبر ایک، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا۔ نمبر دو، دونوں ہاتھ کو دھونا۔ نمبر تین، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر چار، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں خوب برکت عطا فرمائے۔ ان کے بعد میں دعوت دیتا ہوں تقریر کے لیے محمد حسین صاحب تشریف لائیں اور تقریر پیش کریں۔ بس چند ہی لمحات میں آپ حضرات کے سامنے طلبہ کی دستار بندی ہونے جا رہی ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات اسی طرح دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما أو كما قال عليه الصلاة والسلام هما جنتك ونارك أو كما قال عليه السلام۔ بڑا بانصیب ہے جس نے پایا والدین کا سایہ، بڑا بانصیب ہے جس نے پایا والدین کا سایہ، برتاؤ کیا حسن سلوک کا اور جنت کو اپنا گھر بنایا۔ پھیرا جس نے اطاعت والدین سے رخ سرور، پھیرا جس نے اطاعت والدین سے رخ سرور، میں نے ہر جستجو میں اسے ناکام ہی پایا۔ حضرات گرامی، اگرچہ میرا بولنا اس وقت مناسب نہ تھا، لیکن آپ حضرات کی محبت اور بڑوں کے حکم نے مجھے یہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے، اسی لیے میں چند منٹ قرآن و حدیث کی روشنی سے بات کروں گا۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک ٹھیک کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، محبوب کبریا آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ اس لیے میں سب سے پہلے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی محنت و مشقت اور نیک مشورے نے مجھے یہاں لا کر کھڑا کرا ہے، خواہ وہ لوگ والدین کی شکل میں ہو، خواہ وہ لوگ اساتذہ اکرام کی شکل میں یا بزرگان دین کی شکل میں رونما ہو، خواہ وہ لوگ منتظمین جلسے کی شکل میں یہاں موجود ہو، میں سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ حضرات گرامی، معاشرہ اس وقت جن برائیوں و خرابیوں میں مبتلا ہے، ہر شخص ان کے مذموم اور پرگندے اثرات سے دوچار ہے، اور بزرگوں کی حالت پڑھ کر اور ان کی خوبیوں کو یاد کر کر آج لوگ خون کے آنسو بہا رہے ہیں، مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے کی بے رہاروئی خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کے وجود میں لانے میں معاشرے کا اپنا ہاتھ بھی ہے۔ اگر آج کا مسلمان اپنی اولاد کو اس دین و تعلیم سے آراستہ کرتا جس سے ہمارے بزرگوں نے آراستہ کیا تھا، تو آج یہ بیماری اس معاشرے میں جڑ نہ پکڑتی اور اولاد اپنے والد کے گربان پہ ہاتھ نہ ڈالتی اور ماؤں کو ظلم کا نشانہ نہ بناتی۔ لیکن آج بھی ہمارے اور تمہاری بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ان مریضوں کو قرآن و حدیث کے دار الشفا میں لایا جائے۔ حضرات گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نوجوان فرزندوں کو ایسی بیماری کا علاج بتلایا ہے اور ایسا کامیاب نسخہ بیان کیا ہے، اگر انسان اس کو اپنا لے تو دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے۔
وہ نسخہ یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا لوگو اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو. اور آگے فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہنا نہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ بات چیت کرنا. اور آگے بھی اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت اور ان کے لیے دعا مغفرت کا حکم دیا ہے. فرزندان توحید امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں سوال اٹھایا ہے. دوستو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کا فرما بردار بنا دے اور ان کی نافرمانی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. وہ تو محروم تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے وہ تو محروم تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے پسینہ حد سے بڑھ کر بھی میرا خاطر بہایا ہے. کھڑا رہتا ہوں شاہوں میں جو سر اٹھا کر میں کھڑا رہتا ہوں شاہوں میں جو سر اٹھا کر میں میرے والد نے آج مجھے اس قابل بنایا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت خوب. یہ تھے محمد حذیفہ جو آپ حضرات کے سامنے والدین کے حقوق سے متعلق تقریر پیش کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب ان کے بعد میں انگلش اسپیچ کے لیے محمد عفان کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور قرآن مجید کی ایک سورت کا ٹرانسلیشن پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All praise is due to God, the Lord of the universe. Ar-Rahman Ar-Rahim, the beneficent, the merciful. Malik Yawmiddin, Lord of the day of judgment. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. You alone we worship and to you alone for He. Ihdina as-siratal mustaqim, guide us to straight path. Siratal ladhina an'amta alayhim, path of those who have blessed you. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin, not of those who have incurred and astray. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ماشاءاللہ بہت خوب. اب ان کے بعد طلبہ نے احادیث کی بھی تیاری کی ہے اور اللہ کے نبی کی احادیث کو زبانی یاد کیا ہے. یہ طلبہ حضرات کے سامنے پیش ملے گا ہوگا کام. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بغور سماعت فرمائیں اور خود بھی اس کا اہتمام کریں کہ جس طرح ہمیں قرآن مجید کی صورتیں یاد ہوتی ہیں اور قرآن مجید کا ایک حصہ یاد ہوتا ہے اسی طرح ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی یاد کرنے کی فکر کریں اور ان کو ازبر کریں. اس لیے کہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 احادیث کے حفظ کرنے پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے. ماشاءاللہ یہ طلبہ ہیں ان کو 40 حدیثیں ان میں سے ہر ایک کو یاد ہیں لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے اس لیے طلبہ سے کچھ ہی احادیث سنوائی جا رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 1. العلم نور، علم روشنی ہے. حدیث نمبر 2. الصبر ضیاء، صبر اجالا ہے. حدیث نمبر 3. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. حدیث نمبر 4. الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. حدیث نمبر 5. الصوم جنہ، روزہ ڈال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حدیث نمبر 6 نظفوا أبناءكم اپنا صحن صاف رکھو. حدیث نمبر 7 من صمت نجا جو چپ رہا نجات پائی. حدیث نمبر 8 من ضحک جو کسی پر ہنسے گا قیامت کے دن اس پر ہنسا جائے گا. حدیث نمبر 9 المؤمن لا یکذب مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. حدیث نمبر 10 الدین یسر دین آسان ہے. حدیث نمبر 11 العین حق نظر لگنا سچ ہے. حدیث نمبر 12 الصراط حق پل صراط سے گزرنا سچ ہے. حدیث نمبر 13 السوال غل مانگنا بری چیز ہے. حدیث نمبر 14 احفظ لسانک اپنی زبان کی حفاظت کر. حدیث نمبر 15 للجار حق پڑوسی کا تم پر حق ہے. حدیث نمبر 16 اعمالکم عمالکم جیسے تمہارے عمل ویسے تمہارے حاکم. حدیث نمبر 17 المستشار مؤتمن جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہو. حدیث نمبر 18 تہادوا تحابوا ہدیہ لیتے دیتے رہو محبوب ہو جاؤ گے. حدیث نمبر 19 لا تسبوا اصحابی میرے صحابہ کو برا مت کرو. حدیث نمبر 20 اتق دعوت المظلوم مظلوم کی ہائے سے بچو. حدیث نمبر 21 افشوا السلام تسلموا سلام کو عام کرو محفوظ ہو جاؤ گے. حدیث نمبر 22 اتقوا مواضع التهم تہمت کی جگہ سے بچو. حدیث نمبر 23 من غش فلیس منا دھوکے باز مجھ سے نہیں. حدیث نمبر 24 الزنا یورث الفقر زنا غربت کو بڑھاتا ہے. حدیث نمبر 25 لا يدخل الجنة قاطع رشتہ ناتا توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. حدیث نمبر 26 المسلم مرآت المسلم مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے. ماشاءاللہ بہت خوب. اللہ تعالیٰ ان طلباء کے حدیث نمبر 31 عذاب القبر حق قبر کا عذاب سچ ہے. حدیث نمبر 40 حدیث نمبر 40 حدیث نمبر 40 سباب المؤمن فسوق وقتاله کفر مومن کو برا کہنا فسق ہے اور اس کو ناحق مار ڈالنا کفر ہے. ماشاءاللہ. آپ حضرات کے ادارے میں جن طلباء نے حفظ قرآن کیا ہے ان میں سے کچھ ایسے بھی باکمال اور ہونہار اور شوقین طلباء ہیں جنہوں نے مکمل کلام پاک ایک نشست میں ایک بیٹھک میں سنایا ہے. ایک دن میں یعنی پورے ایک ساتھ بیٹھ کر پورا کلام پاک ان کو اتنا ازبر یاد ہو گیا کہ انہوں نے ایک نشست میں ایک بیٹھک میں پورا کلام پاک سنایا ہے. ان میں سے کچھ طلباء ایسے ہیں کہ جنہوں نے کلام پاک کو اس طرح یاد کیا ہے جس صفحہ نمبر سے. آپ ان سے معلوم کریں صفحہ نمبر 365 پڑھیں تو وہ اس صفحے کے شروع سے پڑھنا شروع کر دیں گے.
اتنا ازبر ان کو کلام پاک یاد ہے. آپ کہیں ان سے صفحہ نمبر 700 پڑھیں تو وہ لسٹ کا ہے جنہیں انعام ملنے والا انعام والی لسٹ اب ایسے طالب علم کو آپ حضرات کے سامنے دیا جا رہا ہے. ہمارے عارف صاحب ہیں یہ ان کا ایگزام لیں گے, امتحان لیں گے اور صفحہ نمبر وہاں سے معلوم کریں گے. اور یہ طالب علم محمد عرفان یہ اس اعتبار سے اس صفحے سے اوپر سے دو مجھے ابھی نہ بنوانا نام بھی لکھنا خالی ان کو صفحہ نمبر سے پورا کلام پاک یاد ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے بچوں کو اسی طرح کلام پاک حفظ کرانے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ اس مدرسے میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ یہ بچے آپ کے سامنے سنائیں گے. میں ان سے پوچھوں گا صفحہ نمبر اور یہ پڑھ کے بتائیں گے, اور باقی اور جو ہمارے حافظ لوگ بیٹھے ہیں وہ بتائیں گے کہ یہ صحیح ہے. تو تیار ہیں بیٹے آپ؟ جی انشاءاللہ. صفحہ نمبر 286 پڑھیے بیٹے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة نمبر 286. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ماشاءاللہ. صفحہ نمبر 396. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صفحة نمبر 396. قال إنما أوتيته على علم عندي. صفحہ نمبر 415. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صفحة نمبر 415. صفحة نمبر 413. 415. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. صفحہ نمبر 462. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صفحة نمبر 462. أفمن شرح الله صدره للإسلام. صفحہ نمبر 517. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 517. صفحة نمبر 517. ولو أنهم صبروا. صحیح ہے ماشاءاللہ. بہت خوب بہت خوب. بالکل. صفحہ نمبر 543. 543. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صفحة نمبر 543. سورة المجادلة. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بالکل درست. بس ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. ویری گڈ. بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. قرآن محمد عرفان. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تبارک اللہ بارک اللہ. اللهم زد فزد. بارک اللہ فی صوتک. بارک اللہ فی عمرک. اب ان کے بعد مکالمے کے لیے میں محمد عمر غازی آباد اور محمد کیف کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے اور قرآن مجید کی معلومات سے متعلق اپنا مکالمہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول دو والے لکھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جان کیا حال ہیں؟ بھائی صاحب اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے. بھائی جان آپ کی تعریف. بھائی جان محمد کیا کہتے ہیں؟ بھائی جان آپ کا دولت خان آپ کا گاؤں. میرا غریب کھانا دہلی ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ بھائی اپنے اسی مدرسہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں. اچھا, جیسے کہ آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں میرے چند سوالوں کے جواب دیں. بھائی آپ معلوم کریں انشاءاللہ جو اللہ کے کرم سے اور استاد کی محنت سے مجھے ملا ہے ضرور بتلانے کی کوشش کروں گا. آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں؟ قرآن کریم کو تو ہر مسلمان کا بچہ پڑھتا ہے. اچھا بھائی بتلاؤ کہ پورے قرآن میں کل کتنے پارے ہیں؟ پورے قرآن میں کل 30 پارے ہیں. اچھا بتاؤ کہ پورے قرآن میں کتنی سورتیں ہیں؟ پورے قرآن میں 114 سورتیں ہیں. اچھا یہ بتلاؤ کہ پورے قرآن میں رکوع کتنے ہیں؟ پورے قرآن میں 540 رکوع ہیں. اچھا بتاؤ کہ پورے قرآن میں آیت کتنی ہیں؟
पूरे कुरान में 6666 आयत है। अच्छा भाई ये बतलाओ कि पूरे कुरान में कलिमात कितने हैं? पूरे कुरान में 77,436 कलिमात है। अच्छा भाई जान ये बतलाओ कि पूरे कुरान में हुरूफ कितने हैं? पूरे कुरान में 3,05,600 हुरूफ है। अच्छा भाई जान ये बतलाओ कि पूरे कुरान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितनी जगह लिखा हुआ है? पूरे कुरान में 114 जगह पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। भाई जान आप तो वाकई बहुत कुछ जान गए हैं, थोड़ी सी उम्र में आपने बहुत कुछ पढ़ लिया। भाईजान ये तो अल्लाह ताला का करम और उस्ताद की मेहनत का समरा है। अल्लाह ताला हमारे उस्ताद के दर्जा बुलंद फरमाए। आमीन। अच्छा भाई खुदा हाफिज, फिर कभी मुलाकात होगी। अच्छा भाई खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह आप हजरात बहुत ही ध्यान तवज्जो के साथ मदरसे के तलबा का प्रोग्राम समाअत कर रहे थे। अल्लाह ताला आपको खूब जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अब ये जलसे की बिल्कुल आखिरी कड़ी वो उन तलबा की दस्तारबंदी है जिन तलबा ने कुरान मुक़द्दस को अपने सीनों में महफूज किया है। ये तो हम अपनी हैसियत के मुताबिक इनकी हौसला अफजाई और इनका एजाज़ और इकराम करते हैं, लेकिन दर हकीकत एक एजाज़ व इकराम उस वक्त होगा जब ख़ुद अल्लाह रब्बुल आलमीन अव्वलीन व आखिरीन के मजमे में कुरान मजीद के हिफ्ज़ करने वाले से और कुरान मजीद से इश्क़ रखने वालों से फरमाएंगे, जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, युक़ालु लिसाहिबिल क़ुरआन इक़रा वरतक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्ना मंज़िलका इंद आखिरि आयतिन तक़रऊहा। साहिब क़ुरआन से कहा जाएगा, हाफिज़ क़ुरआन, आमिल क़ुरआन, आशिक़ क़ुरआन से कहा जाएगा कि क़ुरआन पढ़ता जा और जन्नत के दरजात पर चढ़ता जा। तेरी आखिरी मंजिल और आखिरी ठिकाना वो मकाम होगा जहाँ पर तेरी आखिरी आयत होगी। इसीलिए मुहद्दिसीन इस हदीस की शरह में लिखते हैं कि जितनी कुरान मजीद की आयतें हैं उतने ही जन्नत के दरजात हैं। कुरान मजीद में जितनी आयतें हैं उतने ही जन्नत के दरजात हैं। मशहूर कौल के मुताबिक कुरान मजीद में 6236 आयतें हैं। कितनी? 6236 आयतें हैं, लेकिन एक कौल मशहूर है 6266 का, लेकिन सही कौल 6236 आयतों का है। तो जन्नत के अंदर इतने दरजात हैं, 6236 दरजात जो हैं वो एक हाफिज़ कुरान के बुलंद होंगे। और हदीस में ये भी जिक्र होता है कि जो नीचे दर्जे वाले जन्नत वाले होंगे अपने से ऊपर दर्जे की जन्नत वालों को इस तरह देखेंगे जिस तरह ज़मीन वाले रात में सितारों को देखते हैं। जिस तरह ज़मीन वाले रात में सितारों को देखते हैं, तो इतना बड़ा मकाम अल्लाह तबारक व तआला इनको अता फरमाएंगे। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, मदरसे में पढ़ने वाले तलबा, इन उलमा, अइम्मा किराम, खुतबाए अज़ाम और इन मदरसे में पढ़ने वाले तलबा को हकीर मत समझो। बहुत से नादान और दीन से नाबलद इंसान मदरसे में पढ़ने वाले तलबा को हकारत की निगाह से देखते हैं, उलमा को हकारत की निगाह से देखते हैं। बाज़ फ़ुक़हा ने तो यहाँ तक लिखा है, मन अबग़द आलिमन बिग़ैरि सबबिन ख़िफ़ा अलैहिल कुफ़्र। अगर किसी शख्स ने किसी आलिम से, किसी हाफिज़ से बग़ैर किसी सबब के उससे दुश्मनी रखी तो उस पर कुफ़्र का अंदेशा है, उस पर कुफ़्र का अंदेशा है। यानी उनको हकारत से देखना, उनकी तौहीन करना गोया के अल्लाह के दीन की तौहीन करना है कि उनके सीनों में कलाम पाक है, उनके सीनों में दीन का इल्म है, कुरान का इल्म है, हदीस का इल्म है, उनको हकारत की निगाह से देखा जाए। एक अक्लमंद और शरीफ इंसान हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकता। एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
علماء اور حفاظ قرآن کی فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے ان للہ اہلین من الناس، کیا فرمایا؟ ان للہ اہلین من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لوگوں میں سے کچھ پرائیویٹ لوگ ہیں، وی آئی پیز لوگ ہیں۔ کیسے لوگ ہیں؟ وی آئی پی، وی آئی پی، ویری ویری امپورٹنٹ پرسن، جن کو کہا جاتا ہے ان للہ اہلین من الناس، کہ لوگوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ اور بہت ہی مقرب لوگ ہیں۔ تو صحابہ کرام فوراً ان کے کان کھڑے ہوئے اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا من ہم یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے خاص ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، وہ قرآن والے، وہ اللہ کے پرائیویٹ اور خاص لوگ۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے علماء کی اور حفاظ کرام کی بیان فرمائی ہے۔ اس لیے ہم تو اپنے حیثیت کے مطابق، آپ حضرات جو تعاون کرتے ہیں اپنے حیثیت کے مطابق ان کا اعزاز و اکرام کر رہے ہیں۔ یقیناً کوئی شخص قرآن کا حق ادا نہیں کر سکتا، حافظ قرآن کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ سوچے کہ میں نے اس کا صحیح معنی میں اعزاز و اکرام کر دیا، یہ اس کی خام خیالی کی بات ہے۔ در حقیقت صحیح معنی میں اعزاز و اکرام تو خود اللہ تبارک و تعالی اپنی شایان شان ان کا فرمائیں گے۔ کیا فضیلت بیان فرمائی! ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا، واستظہر، اور اس کو یاد کیا، فأحل حلالا، اور اس کے حلال کو حلال جانا، وحرم حراما، اور قرآن مجید کے حرام بیان کردہ احکام کو حرام جانا، تو فرمایا ادخلہ اللہ بہ الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی برکت سے اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم وجبت لہ النار، اور ایسے 10 گھر والوں کی وہ اپنے گھر والوں کی سفارش کرے گا جن کا جہنم میں جانا مقدر ہو چکا ہوگا، جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی، وہ ایسے لوگ حافظ قرآن کی سفارش اور شفاعت کی برکت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ قیامت کے دن جو اللہ کی گرفت میں آ گیا، جس کے بارے میں جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا، اللہ کی قسم کوئی اللہ کی پکڑ سے اس کو نہیں بچا سکتا۔ فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخیہ، فرمایا کہ اس دن جو مجرم ہوگا، گناہگار ہوگا، جس کا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، وہ یہ تمنا کرے گا کاش میں اپنے بدلے میں اپنے اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو، سب کچھ کو میں فدیے میں دے دوں اور کسی طرح میری جان بچ جائے، لیکن ہرگز اس کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کی سفارش حافظ قرآن کریں گے کہ جن کا جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہوگا۔ دوسری حدیث میں فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم، فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ تیز ہوگی، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ تیز ہوگی۔ سائنس کے مطابق آج جو سائنس کہتی ہے تقریباً 9 کروڑ 33 لاکھ کلومیٹر دور ہے سورج، لیکن جب نکلتا ہے تو گھر کا کونا کونے میں روشنی ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ تیز ہوگی۔ سورج اگر قریب آ جائے تو دنیا جل بھن کر راکھ ہو جائے گی۔ جو تاج پہنایا جائے گا حافظ قرآن کے والدین کو، وہ آنکھ کا تاج نہیں ہوگا، وہ نور کا تاج ہوگا کہ اس کو پہن کر راحت میسر ہوگی، اطمینان میسر ہوگا۔ اور فرمایا جس کی روشنی دنیا کی روشنی سے زیادہ تیز ہوگی، فما ظنکم بالذی عمل بہذا، تو تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو خود اس پر عمل کرے۔ جب حافظ قرآن کے والدین کا اتنا بڑا اعزاز و اکرام ہوگا تو خود حافظ قرآن کا کیا اعزاز و اکرام ہوگا، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایسے جوڑے حافظ قرآن کو پہنائے جائیں گے، ساری دنیا مل کر بھی ان کی قیمت ادا نہیں کر سکتی، ساری دنیا مل کر بھی ان جوڑوں کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید سے عشق نصیب فرمائے، قرآن مجید سے محبت نصیب فرمائے، علماء سے محبت نصیب فرمائے، حفاظ قرآن سے محبت نصیب فرمائے، علم دین کی خدمت کرنے والوں سے محبت پیدا فرمائے۔ ایک بات اور آپ حضرات یاد رکھیں، جہاں یہ بچے خوش نصیب ہیں، ان کے والدین خوش نصیب ہیں، ان کے عزیز و اقارب خوش نصیب ہیں، اور یہ تمام مبارکبادی کے مستحق ہیں، اسی طرح آپ تمام حضرات بھی اس مبارکبادی کے پورے مستحق ہیں، پورے مستحق ہیں کہ آپ حضرات نے اپنے اموال کے ذریعے سے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے، اپنے وقت کے ذریعے سے، اپنی جانوں کے ذریعے سے، اپنے مالوں کے ذریعے سے ان طلبہ کو ہر اعتبار سے بالکل فارغ رکھا کہ ہم اپنی جان مال تمہارے لیے حاضر کر رہے ہیں، تم حافظ قرآن بنو۔ ہر اعتبار سے ان کو آپ نے فری رکھا، اور آج ماشاءاللہ آپ حضرات کے تعاون سے اور آپ حضرات کی قربانیوں سے، آپ حضرات کی اموال کی اور مالوں کی اور جانوں کی صلاحیتوں کی وجہ سے الحمدللہ مدرسے کے لیے ایک بہت بڑے شرف کی اور فخر کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی تعداد میں حفاظ کرام کو قرآن مجید کے حفظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہی طلبہ اب آگے چل کر جس طرح ابھی حافظ قرآن بنے ہیں، پھر آگے چل کر عالم بھی بنیں گے، مفتیان کرام بھی بنیں گے، اپنے اپنے علاقوں کے رہبر بنیں گے، دین کے داعی بنیں گے۔ تو یاد رکھیے آپ تمام حضرات بھی برابر اجر میں برابر کے شریک رہیں گے۔ یہ تو آپ حضرات ایک طرح سے صدقہ جاریہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کی تمام حضرات کی جان میں، مال میں، ایمان میں، عمر میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے، اور مسجد مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، ہر قسم کے شرور و آفات سے مسجد مدرسے کی پوری حفاظت فرمائے۔ اب ان خوش نصیب حفاظ کرام کا نام لینے جا رہا ہوں کہ جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے۔ ان میں سے جو ٹوٹل طلبہ کی تعداد ہے وہ 13 ہے، جن میں سے 7 جو ہیں وہ حافظ قرآن ہوئے ہیں، اور 7 ایسے ہیں جنہوں نے ایک نشست میں پورا قرآن سنایا ہے، ایک نشست میں یعنی ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنایا ہے۔ یہ 13 طلبہ ہیں، میں ان کا نام لے رہا ہوں۔ میری درخواست ہے علماء کرام سے، اپنے مبارک دستے مبارک سے ان حفاظ کرام کی حوصلہ افزائی فرمائیں اور دستار بندی فرمائیں۔ محمد عفان، محمد ارکان، محمد عفان، ماشاءاللہ ہمارے عارف صاحب کی طرف سے تمام حفاظ کرام کے لیے 100 روپے دیے جا رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ جناب افضال صاحب کی طرف سے ہر طالب علم کو 200 روپے دیے جا رہے ہیں۔ جناب عادل اختر صاحب کی طرف سے ہر طالب علم کو 200 روپے دیے جا رہے ہیں۔ جناب افضال کی طرف سے اور جناب افضال صاحب کی طرف سے تمام طلبہ کے لیے ایک جوڑی کپڑے کا بھی انتظام کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولانا محمد عبد الوکیل صاحب کی طرف سے ہر طالب علم کے لیے 100 روپے کا انتظام کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، ان کے مال میں، ایمان میں، عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح حافظ نسیم صاحب کی طرف سے تمام طلبہ کو 100 روپے دیے جا رہے ہیں، تمام اساتذہ کو مولانا عبد الوکیل صاحب کی طرف سے 200 روپے دیے جا رہے ہیں، جزاکم اللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ آ جائیں، محمد عفان، محمد ارکان، محمد حذیفہ، محمد شاہد، محمد صادق، محمد عمر، محمد ارشد، محمد ریحان، محمد جہانگیر، محمد ابو طلحہ، محمد اسعد، محمد حارث، محمد عاکف، تمام طلبہ آ جائیں۔ اور مدرسے کی طرف سے جو انعام دیا جا رہا ہے، قاری صاحب، قاری عبد القدوس صاحب کہاں ہیں؟ قاری عبد القدوس صاحب ان کو ساتھ میں انعام بھی دے دیں۔ یہ باورچی اور جو ایک اور ہے ماشاءاللہ، باورچی 7 رنگ 7 ہے، ماشاءاللہ۔ مولانا عبد الوکیل صاحب کی طرف سے جو مدرسے کے اندر کھانا بنانے کی خدمت کر رہے ہیں ان کے لیے، اور جو 2 حضرات ہیں ان کے لیے بھی 200 روپے دیے گئے ہیں، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ، اللہ قبول فرمائے۔
منظور صاحب کی طرف سے تمام جناب منظور صاحب کی طرف سے 13 بچوں کو اور تمام اساتذہ کو کپڑوں کا انتظام کیا گیا ہے، ایک جوڑی کپڑوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ قاری نعمان صاحب کی طرف سے یہ سامنے جو گفٹ دیکھ رہے ہیں، یہ قاری نعمان صاحب کی طرف سے تمام حفاظ کرام کو گفٹ پیش کیے جا رہے ہیں۔ جزاکم اللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ جو حضرات مسجد مدرسے کی خدمت میں حصہ لے رہے ہیں، جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جان میں، مال میں، ایمان میں خوب خوب خیر و برکت عطا فرمائے، دنیاوی اخروی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ جزاکم اللہ، ماشاء اللہ۔ تمام طلبہ آ جائیں اور بیٹھتے رہیں ساتھ میں، تمام طلبہ آ جائیں، جن کا سب کا نام لے لیا گیا ہے سب آ جائیں، سب بیٹھ جائیں۔ حاجی جی کی طرف سے، حاجی سلیمان صاحب کی طرف سے، حاجی سلیمان صاحب کی طرف سے طلبہ کے لیے ایک پگڑی اور 50 روپے اور رومال کا انتظام کیا گیا ہے، ایک جوڑی کپڑے کا بھی انتظام کیا گیا۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، ان بچوں کی جتنی حوصلہ افزائی کی جائے کم ہے، یقیناً بڑی محنت ہے۔ اسی طرح ان کے ساتھ ان کے اساتذہ کی بھی محنت ہے۔ جناب ناصر صاحب کی طرف سے بھائی حضرات کے لیے 1000 روپے اور طلبہ کے لیے 500 روپے دیے جا رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ جتنی حوصلہ افزائی کی جائے ان کی اتنی کم ہے۔ رات دن کی محنت کے بعد ایک بچہ حافظ قرآن بنتا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، صبح یہ بچے 4:30 بجے اٹھ جاتے ہیں اور رات کے 10 بجے تک پڑھنا اور پڑھنا ہے، اور کچھ کام نہیں۔ قرآن مجید کا یاد کرنا یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ایک انعام ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو قبول فرماتے ہیں وہی اس نعمت کے مستحق ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ قاری نعمان صاحب کی طرف سے تمام اساتذہ کے لیے بھی گفٹ ہے۔ یہ عارف صاحب اساتذہ تشریف لے آئیں اور اپنے اپنے جو گفٹ ہیں وہ بھی حاصل کر لیں۔ قاری نعمان صاحب، قاری عبد القدوس صاحب، اسی طرح مدرسے میں ابھی جو قاری ویسر صاحب، قاری صاحب یہ بچوں کے انعام دے دیے، ان کے دستار بندی والوں کو دے دیے یہ کتابوں کے۔ ان میں سے جو درجہ حفظ میں کامیاب ہونے والے طالب علم ہیں ان کو بھی انعامات سے نوازا جا رہا ہے۔ ان کے درجہ حفظ میں اول آنے والے طالب علم محمد عاکف، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ قبول فرمائے، جزاک اللہ، اللہ قبول فرمائے، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ضرور انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ حفظ میں اول آنے والے محمد عاکف اول، دوم محمد انس، حفظ میں درجہ حفظ میں سیکنڈ پوزیشن لانے والے محمد انس تشریف لائیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ درجہ حفظ میں تھرڈ پوزیشن لانے والے 2 طالب علم ہیں، محمد عفان، محمد اسجد، وہ آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ محمد عفان اور محمد اسجد یہ اپنا انعام حاصل کریں۔
درجہ ناظرہ میں اول پوزیشن لانے والے محمد اکبر، محمد ریان، محمد داود، محمد انس حسن، 4 بچے ہیں جو فرسٹ پوزیشن سے کامیاب ہوئے ہیں۔ فرسٹ پوزیشن محمد اکبر، محمد ریان، محمد داود، محمد انس، یہ آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ ان کو انعام دے دینا۔ درجہ ناظرہ میں سیکنڈ پوزیشن لانے والے 4 طالب علم ہیں، محمد حشمت، محمد زبیر، محمد سراج، مصباح الرحمان۔ اول پوزیشن والے محمد داود، داود کہاں ہیں؟ محمد انس حسن، انس حسن اول پوزیشن لانے والے، ان کو کتابیں دی جا رہی ہیں اور قرآن مجید دیا جا رہا ہے انعام۔ ناظرہ سوم میں پوزیشن لانے والے 17 اسٹوڈنٹ ہیں، وہ ہے نہیں شاید۔ محمد ریان آگئے، محمد ریان، محمد داود، محمد انس حسن فرسٹ پوزیشن۔ سیکنڈ پوزیشن محمد حشمت، محمد زبیر، محمد سراج، مصباح الرحمان۔ سیکنڈ۔ تھرڈ پوزیشن لانے والے 17 طلبہ ہیں، تھرڈ پوزیشن ناظرے میں 17 بچے، یہ آتے رہیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ سیکنڈ بول دی لو نا۔ تھرڈ پوزیشن لانے والے 17 بچے ہیں ناظرے میں، یہ آتے رہیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ محمد شمیم، محمد عمر، محمد خالد، محمد اسماعیل، محمد اکرم، محمد مدثر، محمد ریحان، محمد عادل، محمد کیب، محمد صادق، محمد نسیم، محمد شعیب، محمد فرحان، محمد عرفات، محمد امن، یسرا خانم، عافیہ خانم۔ آپ کا یہ والا